تو یاد رکھیں دو باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے خوف، ڈرنا۔ یہ دو چیزیں جو ہے ہمیں اس ہفتے میں جو ہے ہمارا مقصود ہے، ہم اس پہ شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں جس عمل پہ شکر ادا کیا جاتا ہے وہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو یا اللہ توفیق دینا بھی تو تیری طرف سے ایک توفیق ہے، ایک نعمت ہے، توفیق تو بھی آپ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اب اس نعمت پہ دوبارہ شکر ادا کروں گا، پھر دوبارہ جب توفیق ملی تو وہ پھر ایک نعمت ہے، میں دوبارہ شکر ادا کروں گا، میں دوبارہ شکر ادا کروں گا۔ شکر ادا کرتے کرتے زندگی مٹ جائے گی، داؤد آپ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا، اے داؤد علیہ السلام آج تو شکر ادا کرنے کے اصل مفہوم تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کہے کم ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے مطالبہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے میں اس کو زیادہ کروں گا۔ تو ہمیں ایک شکر ادا کرنا ہے کس چیز پہ؟ کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی، اللہ نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اب توفیق جو ہے یاد رکھیں توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں نے کوئی نیک عمل کیا اور اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ کیا، ایسی کوئی بات نہیں آ سکتی۔ آپ کو جو توفیق ملے گی، جو ہمت ملے گی، جو کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، توفیق ملی، بندہ 100% عبادت میں لگ گیا اور صحیح معنوں میں عبادت کیا تو توفیق کا حق تو ادا ہوا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، مہمان کی عزت کیا کرو۔ مطلب یہ توفیق ملی تو پھر اس توفیق کو صحیح معنوں میں ادا کرو۔ تو جس نے صحیح معنوں میں عبادت کیا وہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس شکر کے مفہوم میں ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی، یہ بات میں نے پہلے نہیں کی لیکن آج بتا رہا ہوں کہ بھئی ہماری تو عبادتیں ایسی ہیں، کمزور عبادتیں ہیں، میری بھی ذہن میں آتی ہیں، آپ کی بھی ذہن میں آتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا مفہوم کہ ہماری عبادتیں تو بڑی کمزور ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز میں دھیان کہاں پر؟ نماز میں یا تو اپنی دکانوں میں پھر رہے ہیں، نماز کے اندر جو ہے یا اپنی فلاں کام میں پھر رہے ہیں۔ روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن روزے کے اندر صحیح روزے کے مقصد اور مطلوب تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بہت سے اعمال کیے لیکن ہم حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی شکر کی ناقدری کبھی مت کرنا۔ جو بندہ رمضان المبارک کے اعمال کے اندر یہ مفہوم سوچتا ہے وہ روزے کی ناقدری میں شامل ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے ناشکروں میں شمار کرنے لگتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں اللہ نے جتنے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی پہ شکر ادا کرو کہ بھئی کمزور عبادتیں ہیں، ہماری عبادتیں بہت ہی خستہ حال ہے، لیکن اس اللہ کو ہم محبوب تھے۔ یہ یاد رکھنا الفاظ پہ، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بناتے ہیں اسے اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، چاہے کسی بھی درجے میں ہو۔ وہ اللہ جس نے ہمیں وہاں سے اٹھا کر مسجد کے اس دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں گھروں سے اٹھا کے، اپنی بستروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مکان سے، اپنے دفتر سے اٹھا کے مسجد میں جمع کر دیا، علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ توفیق ہے جس کی ناقدری نہ کی جائے۔ صرف مسجد میں بلانا ہی، اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں دیکھ لینا، تم نے کہا تھا یسفک الدماء، یہ دنیا میں خون ریزی کرے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، دیکھ اپنا سب کچھ چھوڑ کے رمضان کے مہینے میں مسجد میں تشریف رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ آپ کے صرف آنے پہ بات کر رہا ہوں، یہ فرشتوں گواہ رہنا اس کے پچھلے تمام گناہ میں نے معاف کر دیا۔
اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں پہ کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ جس نے صرف روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی عمل کی توفیق ملی ہے من جانب اللہ ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. چاہے ہماری عبادت کمزور کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے روزے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو ہم سے ہمدردی اس بنیاد پہ تھی کہ یہ بندہ کامیاب ہو جائے. اللہ نے توفیق دی، مسجد میں لا کے کھڑا کر دیا. تو نمبر ایک شکر ادا ہو، اور شکر اس مفہوم پہ بھی ادا ہو کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا. پچھلے سال جو تھے وفات پا گئے، رمضان میں ہے ابھی، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں وہ کہیں گے یار کاش یہ رمضان بھی ان کو مل جاتا، کچھ اور ثواب کما لیتے. تو ایک اس بات پہ شکر ادا کرنا کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اور زندگی اس بنیاد پہ دی ہے کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور اتنے بڑے بڑے ثواب. آپ کو اگر رمضان کا ثواب میں گناتا جاؤں ہمارے کیلکولیٹر جو ہے نا وہ فیل ہو جائے گی. ایک روزے پہ اللہ جو عطا فرماتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی کتنی نیکیاں ایک روزہ رکھنے پہ آپ کو اللہ عطا فرماتے ہیں. رمضان کے اندر ایک آیت آپ پڑھیں گے، اس کو 70 میں ضرب دے، 70 کو 10 میں ضرب دے. یا اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کو تو نے بد دعا دی ہے. شکر کا مفہوم سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اگر وہ والی شکر جو پچھلے جمعوں پہ بیان کیا تھا وہ نہیں، آج کچھ اور انداز سے کہ بھئی اس کو سمجھیں. آپ شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے ہمیں جو ہے شقی بدبخت محروم نہیں فرمایا، پیدا فرمایا. ہمیں اے اللہ تو نے بد دعا نہیں دی، ہمیں اے اللہ تیرے نبی نے بد دعا نہیں دی، ہمیں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی. اس پہ شکر ادا ہو. لیکن یہ مفہوم پہ شکر تب ادا ہوگا جب اس مفہوم کے اصل تک ہم پہنچیں گے. وہ کیا ہے کہ جو بندہ رمضان کے اندر روزے نہ رکھے، الحمدللہ ہمارے علاقوں میں تو ایسا مشکل سے کوئی بندہ ملے گا جو روزہ نہ رکھتا ہو. تو ان تمام کی لعنتیں اور تمام کی بد دعائیں ہیں. جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس پہ شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا اور اس کو رکھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. اب ایک مفہوم اور ہے شکر ادا کرنے کا. علماء نے لکھا اس بات پہ شکر ادا ہو کہ اے اللہ تو نے ہمیں مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑی بات یہ ہے کچھ لوگ ہیں، دیکھو یاد رکھنا رمضان میں عمل کمانا آسان ہے، مغفرت مانگنا اور اپنے آپ کو جو ہے کہ اللہ کہے مغفور لکم، میں نے تیری بخشش کر دی، سب سے قیمتی بات یہ ہے. اب تو رمضان میں آ کر دوسروں کے روزوں کو خراب کر دے، تیری وجہ سے دوسرے جو ہیں تکلیف میں ہو جائے، تیری وجہ سے کوئی عمل نہ کر جائے، تیری وجہ سے کوئی عمل جو ہے وہ کرنے پہ اس کو افسوس ہو کہ میں یہاں پہ گیا ہوں، تو پھر یاد رکھنا اس کے کاتے کے عذاب بھی تیرے کاتے میں ڈال دیے جائیں.